بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زین العابدین سید الساجدین محافظ مقصد حسین ابن علی پیغامبر کربلا فرزند سید الشہداء کی شب شہادت کی مناسبت سے امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور کوشش کریں گے کہ ہم آج اور کل ان دو دنوں میں سید الشہداء کے اس عظیم فرزند کی شخصیت کے کچھ پہلو آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں، لیکن سلسلہ کلام جو شروع ہوا وہ اسی ترتیب سے آگے بڑھتا چلا جائے گا، اس لیے کہ کردار میں، عمل میں، روش میں اور رفتار میں وحدت ہے۔ پہلا علی ہو یا دوسرا علی ہو یا تیسرا علی ہو یا 12واں علی ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عجیب یہ ہے کہ ہیں 12 لیکن حقیقت ایک ہے۔ جو بات پہلے نے فرمائی وہی دوسرے نے فرمائی، جو دوسرے نے فرمائی وہی آخری نے فرمائی۔ گفتار میں وحدت ہے، کردار میں وحدت ہے، سیرت میں وحدت ہے۔ یوں لگتا ہے ان 12 یا پھر 14 کی سیرت کا مطالعہ کر کے کہ میں کسی دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی، 5ویں کی سیرت نہیں پڑھ رہا، بلکہ مسلسل ایک ہی انسان کے کردار کو پڑھتا چلا جا رہا ہوں۔ علی بن حسین بن علی، کیا کردار ہے! یہ وحدت فکر، وحدت عمل، وحدت کردار، وحدت گفتار، یہ پہلو بہت اہم ہے، اسے میں کل بیان کروں گا، لیکن جوانوں کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے، اور یہ بھی حضرت کی سیرت کا پہلو ہے، لیکن اس اثر کا نتیجہ سید سجاد کے کردار اور عمل کا اثر اور نتیجہ، ایک نتیجہ جو بشریت کو عطا ہوا وہ آج بیان کریں گے، اور حضرت کی شخصیت کی دیگر ابعاد اور ڈائمنشنز اور جہات اور پہلو کلرز کریں گے۔ آپ کا علم، آپ کی عبادت، آپ کا زہد، اللہ کی بارگاہ میں آپ کا مقام، آپ کی فصاحت، آپ کی خطبات، آپ کی شجاعت، آپ کی کرامت، آپ کی سخاوت، آپ کے فضائل اور کمالات اخلاقی، جو فکری تسلسل کا عرض کر رہا تھا اسے لے کے بڑھیں گے، لیکن ایک بات جو سید سجاد کی 35 سالہ حیات طیبہ کا نچوڑ ہے۔ 57 سال ظاہری عمر مبارک ہے، 38 ہجری خلافت امیر المومنین میں کوفہ میں آپ کی ولادت ہوئی، اور 95 ہجری میں حضرت کی شہادت ہو رہی ہے 25 رمضان کو۔ 22 سال قبل از امامت اور 35 سال آپ کا عہد امامت ہے، اور آپ کے زمانے میں 5 حکمران ہیں وقت کے۔ سب سے پہلے خود یزید، جس کی حکومت میں آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ یزید کی کل حکومت 3 سال
8 مہینے اور 14 دن ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا معاویہ برسر اقتدار آیا اور اس نے فقط 40 دن حکومت کی، 64 ہجری کے کچھ ایام، اور اس کے بعد مروان بن حکم برسر اقتدار آیا، جو خود یزید کے بیٹے کا قاتل بھی ہے، چونکہ جب معاویہ ابن یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان 40 دن کسی طرح سے حکومت کی، لیکن جب منبر کے اوپر آ کر اپنے باپ دادا پہ لعنت کی اور سید الشہداء کی حمایت میں خطبہ دیا اور حکومت سے دستبردار ہوا یہ جوان، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ خود گھر کے اندر سے وارث اور جانشین اپنے آباء و اجداد کو باطل قرار دے دے۔ تو یہ کام خود مروان کے لیے سخت تھا، قتل کروایا اور خود حکومت سنبھالی۔ لیکن جیسا نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں مروان کے لیے، کہا کہ مروان بن حکم فقط اتنی دیر حکومت کرے گا جتنی دیر میں ایک کتا اپنی رال کو چاٹتا ہے۔ یہ عجیب تعبیر ہے۔ اس کی کل حکومت 9 مہینے ہے۔ پھر جیسا مولا متقیہ نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ اس کے 4 بیٹے برسر اقتدار آئیں گے، اور ان میں سے ایک کثیف ترین فرد نام بھی لیا، اس کی حکومت سب سے زیادہ ہوگی۔ پہلا حکمران امام سجاد کے زمانے میں یزید ہے، 3 سال 8 مہینے 14 دن۔ دوسرا حکمران خود یزید ابن معاویہ ہے، جس کی حکومت 40 دن رہی اور پھر ختم ہوئی۔ اس کے بعد مروان بن حکم 9 مہینے حکومت کی۔ اس کے بعد عبد الملک بن مروان، اس کی حکومت شروع ہوتی ہے اور 12 سال یا 11.5 سال اس کی حکومت رہی، 86 ہجری تک۔ اور اس کے بعد پھر ولید بن عبد الملک بن مروان 96 ہجری تک اس کی حکومت رہی، اور اپنے زندگی کے آخری سال میں اپنی موت سے پہلے خود مدینے کے گورنر کو شام کے ذریعے سے امام سجاد کو زہر دلوائی۔ یہ 5 وقت کے حکمران ہیں، 5 وقت کے خلیفے کہہ لیجئے۔ یہ کیسا دور ہے اس کی وضاحت میں کل کروں گا۔ آج ایک جملہ کہوں، بات آگے بڑھوں اور وہ اثر اور نتیجہ عرض کروں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام سجاد کی قید 62 ہجری میں ختم ہوئی، ظاہری قید ختم ہو گئی، حالات سے مجبور ہو کر یزید ابن معاویہ آپ کو رہا کرنے پر مجبور ہوا، اس لیے کہ شام میں جو انقلاب برپا ہو گیا تھا اب اس کے لیے ممکن نہیں تھا، ورنہ خود شام میں بغاوت ہو جاتی۔ بظاہر رہا کیا، لیکن اب جب کہ امام مدینہ میں ہیں تو اس دوران میں مسلسل حکومت کی نگرانی میں، مسلسل حکومت کا پہرا ہے۔ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ فرزند رسول کے پاس کچھ لمحوں کے لیے بیٹھ جائیں، یہاں تک کہ اگر راستہ چلتے ہوئے بھی کوئی شخص مختصر وقت کے لیے آپ کے پاس کھڑا ہو جائے، سلام کرے، بات چیت شروع کر دے، تو تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد گورنر ہاؤس میں اس کی پیشی ہوتی تھی کہ بتاؤ سید سجاد تم سے کیا بات کر رہے تھے، کتنی حساسیت ہے، کتنی پیچیدگی ہے۔ یعنی نظر بندی کے ایام ہیں، یعنی اجازت نہیں ہے کہ امام کسی سے کوئی لفظ کہیں، کوئی بات کہیں، عہد اختناق ہے، نظر بندی عروج پر ہے۔ یہاں تک کہ جب مختار ثقفی نے کوفہ سے آپ کے لیے ایک کنیز بھیجی تو فتن، اور امام نے اس کنیز کو آزاد کیا، پھر اس کے ساتھ عقد کیا، نکاح کیا،
سید سجاد نے. اس کے کچھ دن کے بعد شام سے وقت کا حکمران امام سجاد کے نام خط لکھ رہا ہے کہ سید سجاد آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو حسین کے بیٹے، آپ تو ابن الخیرتین ہیں، آپ کی ماں شہزادی، آپ کا باپ حسین سید شباب اہل الجنہ، دونوں طرف سے اتنی بڑی شخصیتوں کا فرزند ہو کر آپ کو کوئی کنیز ملی تھی، وہ بھی مالک جناب مختار ثقفی کی بھیجی ہوئی. اسی کیا تھا، دیگر آئمہ نے بھی کنیزوں سے عقد کیا. اگر امام سجاد نے یہ کام کیا تو اسے کیا ہمدردی ہے؟ کیوں خط لکھ رہا ہے؟ اس لیے خط لکھ رہا ہے بباطن امام کو متوجہ کر رہے سید سجاد ہوشیار رہیں، آپ جو جو کام کرتے ہیں آپ کے ایک ایک کام پر ہماری نگاہ ہے. آپ حکومت کی نظروں سے بچے ہوئے نہیں ہیں. اس کا دبے لفظوں میں مفہوم یہ تھا کہ احتیاط سے رہیں، ہوشیار رہیں، محتاط رہیں، اور قطعی طور پر کوئی غلطی نہ کریں. غلطی سے مراد بغاوت پہ لوگوں کو مائل نہ کریں. یعنی یہ دشمن کی پالیسی ہے، دشمن کی کوشش ہے، دشمن کا انداز ہے. اور دوسری طرف سید سجاد وہ انسان جسے اللہ نے کائنات کے سب سے بڑے پیغام کے لیے پیغام بر بنا کے بھیجا ہے. تاریخ بشر کا سب سے بڑا پیغام پیغام کربلا ہے، اور پیغام کربلا کا محافظ اور پیغامبر علی زین العابدین ہے. کس طرح سے اس پیغام کی پاسداری کی، کس طرح سے اس پیغام کی حفاظت کی، کیسے پہنچایا. لاکھوں کا لشکر وہ کام انجام نہ دے سکتا جو تنہا سید سجاد نے انجام دیا. خود سوچئے وہ بنو امیہ کہ جنہوں نے تاریخ اسلام میں ختمی مرتبت کی محنتوں کو یوں برباد کیا کہ ختمی مرتبت نے بنو امیہ کو اقتدار سے محروم کیا، وہ سرداری مکہ کی سب چھن گئی. لیکن وہی بنو امیہ اسلام کے دشمن دوبارہ کسی بھی طرح سے برسر اقتدار آئے، گویا ختمی مرتبت کی ساری زحمتوں کو بے نتیجہ کیا، حکومت پہ آ گئے. یعنی جب یزید جو اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے، رسول کا بھی انکار کر رہا ہے، قرآن کا بھی انکار کر رہا ہے، اسلام کا بھی انکار کر رہا ہے، وہی کا بھی انکار کر رہا ہے، یہ یزید ٹھیک اسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں خود محمد مصطفیٰ تھے، جس مسند پر آپ بیٹھتے تھے وہاں آ جائے، یہ معمولی بات ہے. وہیں پر بیٹھ کر یہ اعلان کرے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا، محمد کا نعوذ باللہ یہ ڈرامہ تھا کہ وحی آ رہی ہے، قرآن آ رہا ہے، سب اقتدار حاصل کرنے کے لیے رچایا گیا. اور اس کے بعد جو کہا آپ کے علم میں، دوبارہ وہ یزید اور بنو امیہ جنہوں نے ختمی مرتبت کی محنتوں پر پانی پھیرا، اقتدار میں آئے اور دین کی دھجیاں بکھیر کے رکھ دیں. مجھے بتائیے بنو امیہ سے دوبارہ اقتدار کس نے چھینا ہے؟ کیسے چھینا ہے؟ یہ باتیں سادہ نہیں ہیں. کون ہے کہ جس نے بنو امیہ کی حکومت کو نابود کیا؟ اتنی مضبوط حکومتیں کہ خود علی ابن ابی طالب پر برسر منبر سالہ سال گالیاں اور توہین ہو رہی ہے. دین کے احکام کو مذاق بنا کے رکھ دیا گیا. کیا کیا ہوا اس کی اگر میں جزیات میں جاؤں تو وقت نہیں ہے. بتائیے کہ آخر بنو امیہ سے اقتدار کس نے چھینا ہے؟ یہ سوال ہے تاریخ کا. کون سا لشکر آیا تھا؟
بنو امیہ نے ختمی مرتبات سے حکومت لی ہے، کس طرح سے لی ہے یہ بھی تفصیلات ہیں، لیکن واپس بنو امیہ کو اقتدار سے محروم کس نے کیا؟ کس نے دوبارہ اسلام اور مسلمین کو بنو امیہ کے ناپاک پنجوں سے چھڑایا؟ کون ہے علی زین العابدین؟ منبر سے صرف یہ بیان کر دینا، زنجیروں میں جکڑا ہوا، رسیوں میں جکڑا ہوا، بیڑیاں اور توق پہنے ہوئے ایک بے بس انسان، لاچار انسان، ہاں زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، توق اور بیڑیاں پہنی ہوئی ہیں، لیکن صرف بیمار کربلا سید سجاد کا تعارف نہیں ہے۔ سید سجاد بیمار کربلا بھی ہیں، مجاہد کربلا بھی ہیں۔ اللہ، اب آپ مجھے بتائیں، حالات ایسے ہیں تو حسین ابن علی نے انبیاء کی میراث بچا کر سید سجاد کے سپرد کی اور کربلا جیسا عظیم پیغام سپرد کیا، کیسے پہنچائیں؟ اس پیغام کو نسل بشر تک کیسے پہنچائیں؟ جو کام سید سجاد نے کیا، کیا انداز ہے؟ وہ جہاں دشمن توجہ نہ دے سکے اور غافل ہو اور خوش ہو کہ میں نظر بند کیے ہوئے ہوں، میری سید سجاد کے ایک ایک عمل پر نگاہ ہے، سید سجاد کو میں کسی سے ملنے نہیں دے رہا، کسی سے بات نہیں کرنے دے رہا، لیکن سید سجاد کیا کام کر رہے ہیں؟ کیا کام کر رہے ہیں؟ بازار سے گزرتے ہیں اور یہ احساسات ہیں، فطرت کے اوپر جمی گرد کو ہٹا رہے ہیں، احساسات اور عواطف کی اوپر جو گرد، اگر قصاب ہے تو پاس رک جاتے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، جانور ذبح کر رہے ہیں، یہ سادہ باتیں نہیں ہیں، صرف رونے رولانے کے لیے نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے کربلا منتقل کر رہے ہیں، اتنی پابندیوں میں، نظر بندی میں، بھائی سے پانی پلایا، کہاں کیسے نہ پلاؤں، کیسے نہ پلاؤں؟ پیغمبر فرماتے ہیں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ، یہ سنتے ہیں اور اب رخ کرتے ہیں کربلا کی طرف اور اتنا گریہ کرتے ہیں، آپ کی داڑھی بھیگ جاتی ہے، آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، اور فرماتے ہیں بابا یہاں تو جانوروں کو بھی ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ علی زین العابدین لوگوں کے احساسات کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کی فطرتوں کو بیدار کر رہے ہیں۔ کبھی پانی سامنے آتا ہے، وضو کے لیے بیٹھتے ہیں تو گریہ شروع کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے فرزند رسول آپ وضو کرتے کرتے روک کے گریہ کر رہے ہیں، کہ کیوں نہ گریہ کروں، یہی پانی تھا جس سے میں وضو کر رہا ہوں، اور میرے عزیز، میرے بابا، میرے بھائی، میرا چھوٹا بھیا علی اصغر 3 دن کا پیاسا دنیا سے چلا گیا۔ جہاں موقع مل رہا ہے پیغام منتقل کر رہے ہیں۔ اور اگر کوئی شادی پہ بلاتا ہے، ایک جوان ہے محبت کرتا ہے علی زین العابدین سے، باپ سے کہا کہ ان سے کہیں شادی میں آئے، اور جب اس کا باپ گیا اور جا کے امام سے کہا کہ میرا بیٹا کہتا ہے کہ آپ شرکت فرمائیں، کہا کہ ہم نے خوشیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے، بیٹے سے معاذرت کیجیے، میں نہیں آؤں گا۔ لیکن عشق ہے بیٹے کے دل میں، سید سجاد کا کردار ہے، باپ سے کہا اگر وہ نہ آئے، ڈٹ جاتے ہیں نا جوان، ڈٹ جاتے ہیں، اگر وہ نہ آئے میں شادی نہیں کروں گا۔ کیسے پیغام پہنچایا، شادی نہیں کروں گا۔ باپ دوبارہ پہنچا، کہا میرا بیٹا اڑ گیا، کہتا ہے اگر سید سجاد نہ آئے شادی نہیں کروں گا، آئیں گے تب۔ کہا اچھا اگر اس کی یہ ضد ہے، اصرار ہے تو میں آ جاتا ہوں، لیکن پھر میری بھی ایک شرط ہے، میں شادی میں شرکت کروں گا، لیکن اپنی شادی سے پہلے وہ مجلس برپا کرے، جو مہمان آئیں جنہیں شادی میں شریک کیا وہ سب بیٹھیں، اور کسی کو کہے کہ کوئی اٹھ کر میرے بھائی علی اکبر کی شہادت کو بیان کرے۔ یہ کیا کر رہے ہیں سید سجاد؟ یہ مظلومیت کا ہتھیار ہے، یہ بنو امیہ کے خلاف نفرت کا بیج ہے جو لوگوں کے دلوں میں بویا جا رہا ہے۔
اور کبھی اس بیج نے تناور درخت بننا ہے، اور جس دن یہ تناور درخت بن گیا پھر اسلامی سرزمین میں بنو امیہ کے لیے جگہ نہیں بچے گی۔ ایک طرف یہ کام کر رہے ہیں، احساسات کو ابھار رہے ہیں، لوگوں کی فطرتوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف کیا کر رہے ہیں؟ غلام خرید رہے ہیں، غلام خرید رہے ہیں۔ اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے کہ انسان غلام خریدے۔ اب جائیے، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، ائمہ کی سیرت اٹھائیں، پیغمبر کی سیرت اٹھائیں، پھر دیکھیں سب نے مل کر، پیغمبر سے لے کر جب تک غلاموں کی خرید و فروخت کا سلسلہ رہا، سب نے مل کر اتنے غلام نہیں خریدے جتنے غلام سید سجاد نے خریدے۔ کیا کر رہے ہیں؟ دشمن مطمئن ہے، میں تو نظر بند کر رکھا ہے، لیکن آپ نے مدرسہ کھولا ہے، آپ نے دانشگاہ کھولی ہے، آپ نے حسینیت کی یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس غلام لے رہے ہیں، خرید رہے ہیں، شوق ہے، کام کرواتے ہیں، کھیتی باڑی کرواتے ہیں۔ نہ، کھیتی باڑی بہانہ ہے۔ کیا کر رہے ہیں سید سجاد؟ غلام آ رہے ہیں، مختلف افراد کا انتخاب کرتے ہیں، غلام خریدتے ہیں، اور ساتھ رکھ کے پھر اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے ان کی تربیت کر رہے ہیں، تربیت کرتے ہیں۔ اور جب سال گزرتا ہے تو اب غلام لاکھ چاہے کہ میں رکوں گا، فرماتے ہیں نہ، اب تمہاری آزادی کا وقت آ گیا، اب تمہیں جانا ہوگا۔ تو کیا پھر غلام جمع کر رہے ہیں؟ غلام خرید رہے ہیں؟ غلام نہیں خرید رہے، شاگرد جمع کر رہے ہیں، شاگرد تیار کر رہے ہیں، ان کے سینوں میں کربلا کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور سال میں جب آپ کا کردار، آپ کا عمل، آپ کی روش، آپ کی رفتار، آپ کا پیغام ان کے سینوں میں منتقل ہو جاتا ہے، اب آزاد کرتے ہیں۔ اگر کوئی رکنا چاہے فرمائیں گے نہیں، اب تو نئے غلام آئیں گے۔ اور یوں سال بھر میں جتنے غلام خریدے سب کو آزاد کیا، نئے غلام جمع کیے، اور ان کے ساتھ بھی وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ 35 سالوں میں کیا کیا ہے سید سجاد نے، کیسے پہنچایا یہ پیغام کربلا۔ دیکھیے، اگر کبھی کوئی عام انسان اٹھ کے کسی کی تعریف کرے تو اس کی تعریف کا وزن نہیں ہوتا، لیکن اگر دنیا کا کوئی دانشور، کوئی اسکالر، کوئی فلسفی، کوئی عالم وہ اٹھ کے کسی کے بارے میں کوئی بات کرے تو پھر بات میں وزن ہوتا ہے۔ میں کس کی بات کرنے لگا ہوں؟ وہ شخص کہ جو یہودی ہے، دنیا کا سب سے زیادہ متعصب مذہب یہی یہودی ہے، سب سے زیادہ متعصب، جو دلیل آ جائے، برہان آ جائے، کچھ بھی کرے، مذہب نہیں چھوڑتے، مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس زمانے میں اٹلی کا یہودی دانشور جو خود اسلام کا مطالعہ کر رہا ہے، جس نے اسلام پر پی ایچ ڈی کی ہے، کون؟ ایڈوارڈو۔ یہ جو فیٹ کمپنی ہے، آپ کے یہاں تلنگانہ میں ٹریکٹر ہیں، فیٹ کمپنی کے ہوں گے، کس کی ہے یہ فیٹ کمپنی؟ ایسی اور 20 کمپنیوں کا مالک ایڈوارڈو، اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا، خیال آیا اسلام پڑھوں، یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے اسلام پر اس نے تخصص کیا ہو، پھر آگے بڑھا، پی ایچ ڈی کی، پھر اسے خیال آیا کہ میں اسلام کو اندر جا کے سمجھوں، گہرائی میں اسلام کے مختلف فرقوں کو پڑھوں۔ اسی کوشش میں ایک سفر اس نے ایران کا کیا جب اسلامی انقلاب آ چکا تھا، اور وہاں جا کر اس کی ملاقات، ایڈوارڈو کی ملاقات خمینی بت شکن سے ہوئی۔ یہ آدھے گھنٹے کی ملاقات ہے جو میڈیا میں محفوظ ہے۔ ملاقات ہوئی اور آدھے گھنٹے کے بعد ایڈوارڈو چلے گئے۔ دوبارہ جب آئے تو رحلت ہو چکی ہے خمینی بت شکن کی، اور رہبر انقلاب سید علی خامنائی ہیں۔ ایڈوارڈو آئے، اسلام قبول کر لیا، یہودیت چھوڑ دی، اسلام قبول کیا، تشیع کو قبول کیا۔ تصاویر، ویڈیو موجود ہیں، سید علی خامنائی رہبر معظم کے پیچھے تہران میں کھڑے ہو کر نماز جمعہ پڑھی، ملاقات کی، اگرچہ بعد میں ان کو شہید کر دیا گیا، خود یہودیوں نے شہید کیا،
کہ اتنا بڑا سرمایہ دار جس کی معیشت کئی اسلامی ملکوں سے زیادہ ایک فرد کی معیشت ہے، اکانومی، اقتصاد، پیسہ، اگر یہ مسلمان ہو چکا ہے اور اگر اس نے یہ پیسہ منتقل کر دیا تو کیا ہوگا؟ اس لیے قتل کیا، شہید کیا ایڈوارڈو کو. لیکن میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ شہید ایڈوارڈو جب دوسری مرتبہ رہبر معظم سید علی خامنہئی سے ملاقات کر کے اٹھے تو علی اکبر ولایتی نے ان سے استفسار کیا، پوچھا کہ ایڈوارڈو یہودی تو بڑے متعصب ہوتے ہیں، پھر آپ نے اپنا آبائی مذہب کیسے چھوڑا اور کیوں چھوڑا؟ کہا کہ جب میں نے پہلی ملاقات کی روح اللہ خمینی الموسوی سے تو اس ملاقات میں جب مجھے رخصت کرنے لگے تو انہوں نے میرے گرد ایک ایسی ٹرائنگل کھینچی، ایک ایسی مثلث کھینچی جس سے نکلنے کی میں نے بہت کوشش کی لیکن نہ نکل سکا. مجبوراً میں نے ہتھیار ڈال دیے، اسلام قبول کیا، تشیع کو قبول کیا. کہ کیسی مثلث، کیسی ٹرائنگل کھینچی؟ کہا جب مجھے رخصت کیا تو کہا ایڈوارڈو اگر تم سچے ہو، اگر تم مخلص ہو، اگر تم واقعاً مخلص ہو کہ اسلام کو سمجھنا چاہتے ہو، سنجیدہ ہو، اسلام کو پڑھنا چاہتے ہو، اسلام کو جاننا چاہتے ہو، تو میں تمہیں اسلام کا نصاب دیے دیتا ہوں. اسلام کا نصاب یہ پڑھو، جو اسلام ہے انہی کے اندر ہے. کیا؟ ایک قرآن، نہج البلاغہ، اور کیا دیا ایڈوارڈو کو؟ صحیفہ سجادیہ. یہ 3 کتابیں دی کہ اگر اسلام سمجھنے تو پڑھو. کہا میں ان سے باہر نہیں نکل سکا. کیا کہا ایڈوارڈو نے؟ آج شب شہادت ہے اس لیے جملے عرض کر رہا ہوں اور گفتگو آگے بڑھے گی امام کے اوصاف، آپ کی شخصیت کے ابعاد. جب پوچھا علی اکبر ولایتی نے قرآن پڑھ کے کیا لگا، ایڈوارڈو نے جواب دیا. نہج البلاغہ پڑھ کے کیا لگا، ایڈوارڈو نے جواب دیا. کہا کہ یہ صحیفہ سجادیہ پڑھ کے کیا لگا، صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ پڑھ کر کیا محسوس کیا؟ کہ اس کتاب کو یہ 54 دعائیں جب میں نے پڑھی تو مجھے یوں لگا کہ یہ انسان جس کا نام علی زین العابدین ہے، یہ انسان اس کائنات کا سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے، سب سے بڑا ماہر نفسیات ہے. عجیب طریقہ ہے اس انسان کے دعا مانگنے کا، عجیب طریقہ ہے اس انسان کے بات کرنے کا. یہ انسان علی زین العابدین یوں دعا مانگتا ہے اپنے اللہ سے کہ اپنے اللہ کے پاس بھی انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا، انکار کا راستہ نہیں چھوڑتا. کیسے؟ جو میں عرض کر رہا تھا، غلام خریدتے ہیں لیکن سال سے زیادہ کسی غلام کو نہیں رکھتے. کب آزاد کرتے ہیں؟ شب قدر. شب قدر کیسے آزاد کرتے ہیں؟ سارے غلاموں کو، سارے کنیزوں کو جنہوں نے سال بھر میں امام سجاد خریدتے تھے شب قدر میں جمع کرتے. جب سب جمع ہو جاتے اب امام ایک رجسٹر کھولتے اور رجسٹر کھولنے کے بعد ایک ایک کا نام لے کر بتاتے کہ فلاں بتاؤ فلاں دن فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں تم نے میری حکم عدولی کی تھی یا نہیں. وہ غلام بھولا ہوتا تھا کہ چلیں شاید امام کو پتہ نہیں چلا یا پھر بھول گئے. جیسی امام یاد دلاتے اعتراف کرتا، ہاں مجھ سے غلطی ہوئی تھی. اب امام اس سے اعتراف لے لیتے تو دوسرے کی طرف رخ کرتے، فلاں اب تم بتاؤ فلاں دن تم نے مجھ سے فلاں بات چھپائی تھی یا نہیں؟ کہاں چھپائی تھی؟ کسی سے پوچھے تم نے مجھ سے خیانت کی تھی اس موقع پہ یا نہیں کی تھی؟ ہاں فرزند رسول کی تھی. ایک ایک غلام سے اور ایک ایک کنیز سے جب امام اعتراف لے لیتے اور سب پریشان ہوتے کہ پتہ نہیں اب کیا سزا دیں گے، کیا کہیں گے، امام اس رجسٹر کو بند کرتے اور سب سے یہ جملہ فرماتے، جاؤ میں نے آج کی رات تم سب کو آزاد کر دیا، آزاد کر دیا. یہ فرماتے اور پھر انہیں رخصت کرتے. خود دروازے پہ کھڑے ہو جاتے، ایک بڑے ظرف میں درہم و دینار کی تھیلیاں
بڑی ہوتی تھی ایک ایک کو رخصت کرتے, مصافہ کرتے اور ایک تھیلی دیتے, رقم لے جاؤ, اب کسی اور کی غلامی اختیار نہ کرنا, جو اپنی باعزت زندگی کا آغاز کرو, اپنی مستقل زندگی کا آغاز کرو, جاؤ کاروبار کرو, جاؤ اپنے کام کرو. ایک ایک کو رخصت کرتے, سب غلاموں کو, سب کنیزوں کو. اور جب سب چلے جاتے, یہ جملہ جو شہید ایڈوارڈو نے کہا, جب سب رخصت ہو جاتے تو آخر میں امام اپنے اس حجرے کے دروازے کو بند کرتے اور اب خود تشریف لاتے جائے نماز پر, اور اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھاتے اور اس جملے سے اپنی مناجات اور دعا کا آغاز کرتے کہ پروردگار دیکھ, میں نے بندہ ہوتے ہوئے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا, اپنے سارے غلاموں کو معاف کر دیا, کیا تو اللہ ہوتے ہوئے اپنے اس ایک غلام کو معاف نہیں فرمائے گا؟ اللہم صلی اللہ. یہ سلیقہ دعا, یہ سید سجاد ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ غلام خرید رہے ہیں, تربیت کر رہے ہیں, آزاد کر رہے ہیں. کیوں؟ 1 سال کے بعد اب وہ خود پیغام کربلا کا حامل بن چکا ہے. افریقہ میں جا رہا ہے, روم میں جا رہا ہے, عراق میں جا رہا ہے, ایران میں جا رہا ہے, پیغام کربلا پھیل رہا ہے مسلسل. لوگوں کے دلوں میں بنو امیہ کی نفرت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف یہ کام کیا اور دوسری طرف اس مکتب کی, عالمی مکتب کی بنیاد رکھی جسے فقہ جعفری کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں میرا تعلق فقہ جعفری سے ہے, مجھے بتائیے گا کہ اس فقہ جعفری کا فاؤنڈر اور بانی کون ہے؟ کس نے تاریخ اسلام میں فقہ جعفری کی بنیاد رکھی؟ علی کا علم ان کے سینے میں ہے, دنیا محروم ہے. علی کو اپنا علم بیان کرنے کا موقع نہ ملا. 4.25 سال اگر حکومت میں آئے تو 3 جنگوں میں گزر گئے. حسن مجتبیٰ کے ساتھ امت نے کیا سلوک روا رکھا؟ کہاں آپ کا پیغام پہنچا امت تک؟ امام حسین کا پیغام امت تک کہاں پہنچا؟ کیسے ہوا کہ امام صادق کا پیغام آج ساری دنیا میں پھیل گیا؟ کس نے پھیلایا؟ ایک طرف امام صادق نے بنو امیہ کے خلاف لوگوں کے دلوں میں, ان کی روحوں میں جو بیج بو دیا وہ آہستہ آہستہ پنپ رہا ہے, نشو نما پا رہا ہے. اور دوسری طرف کیا کیا؟ دوسری طرف اس کردار کو متعارف کروایا جس کردار نے آ کر پھر اس نتیجے کو حاصل کرنا ہے. کون؟ امام صادق. عبد الملک بن مروان جس کا اقتدار 86 ہجری تک رہا, یہ عبد الملک, اس کی حکومت کے ایام میں ایک قدری مناظر آیا اور اس نے آ کر جو بھی مسلمان عالم ہے سب کو شکست دی. اور جب سب کو شکست دے چکا, کوئی ایسا عالم نہیں کہ اس سے گفتگو کر سکے. اب اس نے کہا عبد الملک, یا تو میرے نظریات کو قبول کر لو, میرے عقائد کو اپنی حکومت میں جاری کروا دو, یا کسی کو لاؤ وہ مقابلہ کرے. اور اگر کوئی نہیں ہے جو میرا مقابلہ کر سکے تو پھر میرے احکامات کو, میری آراء کو, میرے افکار کو اپنے ملک میں اسلامی دنیا میں پھیلا دو, نافذ کرو, اور میری علمی مرجعیت کو قبول کرو. مجبور ہوا عبد الملک بن مروان, خط لکھا امام سجاد کو, کہا کہ میں شدید مشکل میں ہوں, اسلام کی عزت اور ناموس خطرے میں. اسے پرواہ نہیں تھی, لیکن چونکہ اسلام کے نام پہ خود حکومت کر رہا ہے اس لیے وہ حکومت بچانے کے لیے تو اب نظریات سے دستبردار نہیں ہو سکتا. لیکن جواب بھی نہیں ہے کہ آپ آئیے مدد کیجیے. گئے امام سجاد گئے؟ نہیں گئے. تاریخ اٹھا لیجیے, نہیں گئے. آپ کے فرزند ہیں امام محمد باقر, انہیں بھیج دیں. انہیں بھیجیں, جوان ہے, 30 سال کے لگ بھگ عمر ہے. بھیجا,
نہیں بھیجا. کسے بھیجا؟ اپنے 3 سال کے پوتے کو. امام سجاد نے مناظرے کے لیے، گفتگو کے لیے کسے بھیجا؟ اپنے 3 سال کے پوتے کو. 3 سال عمر ہے امام صادق کی، اور غلام کے ہاتھ بھجوایا. ساتھ والد کو بھی نہیں بھیجا، نہ خود گئے. امام باقر بھی مدینے میں، امام سجاد بھی مدینے میں. امام صادق 3 سال عمر ہے، غلام کے ہاتھ روانہ کر دیا جائیے. اور جب امام دربار میں داخل ہوئے، شام پہنچے، عبد الملک بن مروان کو پتا چلا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ سید سجاد نے میرے ساتھ کیا مذاق کیا ہے. خود نہ آتے اگر نہیں آنا تھا، کم سے کم اپنے بیٹے محمد باقر کو بھیجتے. ایک چھوٹے سے بچے کو بھیج دیا اتنے بڑے کام کے لیے. یہ پریشان ہے اور وہ قدری مناظر مسکرا رہا ہے. کہاں اچھا ہے جب کوئی بڑا عالم نہیں بچا، تمہارا کوئی مفتی نہیں بچا، دانشور نہیں بچا، تو اب بالآخر بچوں کو لے کے آ رہے. توہین ہے میری کہ میں ایک بچے کے ساتھ علمی مسائل پر گفتگو کروں جس کا یہ سن ہے. کیا فرمایا صادق آل محمد نے؟ کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے زیادہ وقت نہیں لگے گا، اور تمہیں بھی زیادہ وقت انتظار نہیں کرنا پڑے گا. انتظار نہیں کرنا پڑے گا. بتاؤ کیا عقائد ہیں تمہارے جن پر تم جمے ہوئے ہو اور مسلمانوں کے علماء کو شکست دے رہے ہو؟ کہا میرا سب سے پہلا نظریہ تو یہ ہے کہ انسان مختار محض ہے، 100% مختار ہے، اور اس کے کسی ایک بھی کام میں اللہ کو دخل و تصرف کا اور مداخلت کا حق حاصل نہیں ہے. آغاز سے لے کے انجام تک انسان کی اپنی مرضی ہے. خدا کو انسان کی زندگی میں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے، حق کے مداخلت حاصل نہیں ہے. امام نے پوچھا قرآن آتا ہے؟ کہاں حافظ کل قرآن ہوں. کہا اچھا قرآن کے حافظ ہو تو سورہ فاتحہ سناؤ. کیا انداز ہے. ایک بچہ، وہ شخص کہ جو اتنے علماء کو شکست دے چکا ہے، علمی غرور اور گھمنڈ اور علمی تکبر کا شکار ہے. مال سے اتنا تکبر انسان میں نہیں آتا جتنا علم کی وجہ سے آ جاتا ہے. علمی تکبر بیٹھا ہوا ہے. اور اگر کوئی یہ کہے کہ اچھا قرآن آتا ہے سورہ فاتحہ سناؤ، تو بتائیں اس کی کیفیت کیا ہوگی. لیکن ناچار سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. آگے پڑھنے لگا. امام نے کہا رکو. کہا سورہ تو مکمل کرنے دیجئے. امام نے فرمایا ضرورت نہیں ہے. کہا کیوں؟ کہا جب تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کو بندے کی کسی بھی عمل میں مداخلت کا حق حاصل نہیں، تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر تو خود اللہ کو مداخلت کے لیے دعوت کیوں دے رہا ہے؟ جب تو خود اللہ کو حق کی مداخلت دے رہا ہے. یہ دوسرے نعرے کا مطلب یہ ہے کہ اور بھی اس بات کو بڑھایا جائے. تو امام کی سیرت کے دیگر پہلو میں کل عرض کروں گا. یہاں سے پھر میں امام صادق کی شخصیت کے چند اور پہلو عرض کر دوں. اور کسی جوان نے بھی خواہش کی تھی. یہ پہلا مناظرہ ہے. کیا کیا سید سجاد نے؟ اس لیے کہ اپنی کوششوں کے بعد، اپنی تبلیغ کے بعد، اپنے جہاد علمی کے بعد، لوگوں کے احساسات اور فطرتوں کو بیدار کرنے کے بعد، بنو امیہ باطل اور طاغوت کے خلاف نفرت پھیلانے کے بعد، اب اس مؤسس اور اس امام کا تعارف کروا رہے ہیں کہ جس نے دنیا کی سب سے عظیم الشان یونیورسٹی کا بنیاد رکھنی ہے. کون؟ امام صادق. اس لیے انہیں بھیجا تاکہ دنیا ابھی سے پہچاننا شروع کر دے. کیا لیا کربلا سے کربلا کے سب سے بڑے عزادار نے؟ کیا دیا دنیا کو؟ مکتب جعفری دینے والا کون ہے؟ امام سجاد. بنیاد کس نے رکھی؟ سید سجاد نے. اور یہاں سے امام صادق نے اپنا کام شروع کیا اور کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. جانتے ہیں کہ کتنی محنتیں ہیں.
سید سجاد نے وہ ایک تماچا ضائع نہیں ہونے دیا جو آپ کی خواہر گرامی سکینہ بنت الحسین کے چہرے پہ پڑا ہے۔ ایک ایک ظلم اور ایک ایک مصیبت کا اثر دنیا کو دکھایا، نتیجہ لیا، اور وہ نتیجہ امام صادق کی سپرد کیا، اور امام صادق نے اب نتیجہ دے کے دنیا کو بتایا۔ سگا چچا زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب شہید ہوئے کس بے دردی کے ساتھ؟ کتنے سال تک آپ کا جسد، آپ کا جسم شہر کے دروازے پر لٹکایا گیا؟ اٹھیں امام صادق، اٹھیں، تلوار اٹھائیں؟ نہیں، دشمن چاہتا ہے، اقتدار بنو امیہ سے چھن چکا، بنو عباس کے پاس آ گیا، لیکن کیا حساس نقطہ ہے، امامت کو سمجھنا ہے، سادہ نہیں ہے۔ زید جیسا چچا شہید ہوا، خاموش ہے۔ محمد نفس زکیہ بن عبداللہ محض بن حسن مثنی بن حسن مجتبی بن علی ابن ابی طالب، ایسی شخصیت کہ جب حکومت کے خلاف جہاد کیا اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ مل کر، ابراہیم کے ساتھ مل کر، تو سواد اعظم کے دو بڑے امام، امام ابو حنیفہ اور امام مالک، دونوں نے ان کی مدد کے وجوب کا فتویٰ دے دیا کہ محمد نفس زکیہ کی مدد کرنا واجب ہے۔ اور لوگ، رائے عامہ اتنی ہموار تھی، لڑے، لیکن بہرحال کیا ہوا؟ دونوں بھائی شہید ہوئے۔ ان کے کٹے ہوئے سر جناب عبداللہ محض کے پاس زندان میں بھیجے گئے۔ اپنے بیٹوں کی شہادت کا یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، زندان میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد اولاد امام حسن مجتبی کو زنجیروں میں اور توق میں جکڑ کر بے پالان شتر کی پشت پر بٹھا کر مدینے سے باہر نکالا گیا۔ امام صادق 20 دن تک بیمار رہے، اتنا گریہ کیا کہ حالت ایسی تھی، اتنے کمزور پڑے، بیمار ہوئے صدمے سے، کہ پھر مسجد نہ جا سکے 20 دن تک، لیکن خاموش ہے۔ بنو امیہ سے اقتدار چھن چکا۔ کون باعث بنا؟ سید سجاد، جس کی وجہ سے بنو امیہ اقتدار سے محروم ہوئے۔ اب پوری اسلامی دنیا میں تحریکیں شروع ہیں۔ عراق سے ابو سلمہ خلال، جس نے بنو امیہ کے گورنر کو دیس نکالا کیا، خود حکومت سنبھالی، خط لکھا امام جعفر صادق کو، حکومت تیار ہے، آئیں حکومت سنبھالیں۔ جب قاصد خط لے کے پہنچا تو اس وقت امام صادق مسجد نبوی میں چراغ کی لو میں، روشنی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ قاصد خط دیا، حضرت نے تلاوت روکی، خط پڑھا ایک طرف رکھ دیا، اور پھر دوبارہ تلاوت میں مشغول ہو گئے، جواب نہیں دیا۔ قاصد نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ خلال نے کہا ہے کہ جواب لیے بغیر مت آنا۔ کہا جواب چاہیے؟ کہاں جواب چاہیے؟ امام صادق نے وہی خط اٹھایا اور اٹھا کر اسے چراغ کی لو کے سپرد کر دیا۔ جب سارا خط جل گیا تو کہا جاؤ ابو سلمہ خلال کو بتاؤ جعفر صادق کے پاس تمہارے خط کا اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں۔ ایران سے ابو مسلم خراسانی نے خط لکھا، حکومت تیار ہے، ایران آ جائیں، حکومت سنبھالیں۔ کیا جواب دیا؟ یہی جواب دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو محنت کی سید سجاد نے، اب اس کا نتیجہ دینا امام صادق نے، جو بنیاد رکھی امام سجاد نے، اس کا ثمر اور پھل دینا ہے انسانیت کو امام صادق نے۔ بہت بڑی ذمہ داری آپ کے دوش پر، اس لیے سید امام صادق نے اپنے کام کا آغاز کیا۔ اب جبکہ بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں الجھے ہوئے، آپس میں لگے ہوئے، ان کی باہم آویزی سے فائدہ اٹھایا اور اب مسند علم پر آئے اور مسند علم سجائی۔ امام کی مناظرات جو ابن درہم کے ساتھ ہیں، ابو شاکر دیسانی کے ساتھ ہیں، کیا کیا انداز ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے، میں کیا کروں، میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، اور اب دوست اٹھنا شروع ہوئے تو اب ظاہر ہے کہ بات کو سمیٹ دینا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھی خاندان فاطمہ۔ تو زیادہ جب کہ وہ واپس آئے تو میں غلط فہمی کا شکار تھا، تو آپ اسی بات پہ ایک صلوات پڑھیے تاکہ بات آگے بڑھائیں۔ تو
اب امام صادق ہیں، اپنا کام کا آغاز کیا. ہر روز، چونکہ سارے عرصے میں لوگ دین سے بالکل ناواقف ہو چکے ہیں. جس طرح سے بنو امیہ نے دین کو مسخ کیا، تعلیمات کو، توحید و نبوت و رسالت و دین کے احکامات کو، اور جو فیکٹریاں لگائیں، احادیثوں کے انبار جو نبی نے فرمایا سب جلا دیا گیا. اور نئی احادیث کی جو فیکٹریاں تھیں، نئی نئی حدیثیں جو آج کل آپ پڑھتے ہیں، کبھی فیس بک پہ دیکھتے ہیں، کبھی کسی اور جگہ پر، یہ کس نے بنائی؟ یہ ساری احادیث. اب اس کے مقابلے میں جب امام صادق نے مسند علم سجا اور اسلام کا حقیقی چہرہ دکھایا دنیا کو، تو لوگوں کو احساس ہونے لگا کہ اب وہی اسلام ناب محمدی، وہ محمد مصطفیٰ کا خالص اسلام ہے جس سے ابھی ابھی آشنا ہو رہے ہیں. کہیں توحید کا انکار ہو رہا ہے، کہیں نبوت کا انکار ہو رہا ہے، کوئی خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. جیسے امام نے یہ سلسلہ شروع کیا، شاگردان اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آج 5 سے 10 منٹ زیادہ لوں، لیکن کل سے اب انکار ہو رہا ہے خدا کا. ایک شخص آیا امام کے پاس، ابو شاکر دیسانی نام ہے، خود دانشور ہے، عالم ہے. بیٹے کے ساتھ آیا، کہا جعفر صادق یہ شاگرد لے کے بیٹھے ہو، انہیں دین پڑھا رہے ہو، توحید پڑھا رہے ہو، میں منکر ہوں خدا کا، انہیں قائل کر رہے ہو، انہیں سمجھا رہے ہو، اگر مجھے قائل کرو تب مانوں، تب مانوں. امام نے ابو شاکر دیسانی کی طرف دیکھا، اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی آیا تھا. کبھی ہوتا ہے گھر میں جو چیز پڑی ہوتی ہے بچہ اٹھا کے لے آتا ہے بے دہانی میں. اب اس کے بچے کے پاس ایک مرغ کا انڈا تھا، مرغی کا انڈا تھا، اور وہ اس سے کھیل رہا تھا. چونکہ یہ جب مرغوں کا کام کرتا تھا، مرغیاں رکھی ہوئی تھی، مرغی خانہ تھا اس کا، تو بچہ بھی گھر سے اٹھا لیا، اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. باپ امام سے بحث کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے، مناظرہ کر رہا ہے. اور امام کیا بات کرتے ہیں؟ فرمایا ابو شاکر چھوڑو باتوں کو، مجھے یہ بتاؤ کیا تم نے ایک ایسا قلعہ دیکھا ہے جس کا کوئی دروازہ نہیں، چاروں طرف سے بند ہے، اور اس بند قلعے کے اندر 2 دریا ہیں، ایک زرد ایک سفید، اور ان 2 دریاؤں کے درمیان کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، لیکن یہ 2 دریا آپس میں ملتے نہیں ہیں، ملتے نہیں ہیں، دروازہ بند، کوئی دروازہ ہے ہی نہیں، ہر طرف سے یہ قلعہ بند ہے، اس کے اندر 2 دریا ہیں. اور پھر ایک دن اسی بند قلعے کے اندر سے ایک زندہ جیتی جاگتی مخلوق باہر آ جاتی ہے قلعے کی دیواروں کو توڑ کر. کہا عجیب ہے، کیا بات کر رہے ہیں، میں نے تو ایسا قلعہ نہیں دیکھا جس کے اندر دریا ہو اور کوئی رکاوٹ نہ ہو اور آپس میں نہ ملے، اور پھر اسی کے اندر سے جیتی جاگتی مخلوق دیواریں توڑ کے باہر آ جائے. امام نے فرمایا دیکھنے والی آنکھ چاہیے، چشم بصیرت چاہیے. وہ قلعہ تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں ہے، ذرا اسے اٹھا کے دیکھ اور بتا کہ وہ ذات کون ہے جو ان 2 دریاؤں کو آپس میں ملنے نہیں دے رہی، اور وہ ذات کون ہے کہ جو ایک دن اسی بند قلعے کے اندر سے جیتی جاگتی مخلوق باہر نکال رہی ہے. اسی ذات کا نام خدا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے. ایسا جواب کہ ابو شاکر دیسانی جیسا شخص سر جھکایا اور کلمہ پڑھا اور رخصت ہو گیا. یہ انداز ہے، زیادہ دیر نہیں لگانی، لمبے لمبے مناظرے نہیں کرنے ہیں، کئی دن تک گفتگو نہیں کرنی ہے. یہ تو خدا کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے، ایک شخص خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. کون؟ ابن درہم. کیا کہتا ہے؟ اور بہت سارے لوگ اس کو خدا ماننا شروع ہو گئے. کیوں؟ اسی کی مٹی اور پانی کوئی خاص ترتیب سے ملاتا ہے، اور پھر ان کے اندر سے کچھ دیر کے بعد کچھ کیڑے مکوڑے حشرات الارض پیدا ہوتے ہیں، رینگنا شروع کرتے ہیں. تو یہ بعد میں لوگوں سے کہتے ہیں دیکھو میں خدا ہوں، میں ان کا خالق ہوں، میں نے خلق کیا، اور لوگ ماننا شروع ہو گئے. یہ جو اتنے پیر بنے ہوئے ہیں گلی میں، محلے میں، بازاروں میں، ہر طرف دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں، یہ کس لیے؟ بہت سارے لوگ اس لیے عالم بن جاتے ہیں کہ عوام جاہل ہوتے ہیں. بہت سارے افراد اس لیے پیر بن جاتے ہیں کہ لوگ ضعیف العقیدہ ہوتے ہیں، لوگوں کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. فائدہ یہی کیا اس نے، اس ترتیب سے ملایا جب پانی اور مٹی کو، حشرات بنے، تو خدائی کا دعویٰ اور ایک بڑا طبقہ پیدا کر لیا لوگوں کے بیچ میں. کیا بڑے انسان ہیں، کیا خدا ہے، خلق کرتے ہیں.
جیسے یہ خبر محافظ توحید تک پہنچی، درس سے چھٹی کی اور شاگردوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ نے کہا چلو ساتھ جانا چاہو تو چلتے ہیں ابن درہم کے پاس. امام چل رہے ہیں، ساتھی بھی آ رہے ہیں. جیسے ہی پہنچے کہا میں نے سنا تو نے خدائی کا دعویٰ کیا. کہا ہاں، جب خدا ہو تو کیوں نہ دعویٰ کروں. کہا کیسے خدا ہو؟ کہا بھی دیکھ لیجیے. پانی اور مٹی کو ترتیب سے ملایا، کچھ دیر رکھا اور پھر ان میں سے کیڑے رینگنا شروع ہوئے. کہا کون خالق ہے ان کا؟ میں ہوں، آپ کے سامنے میں نے خلق کیا. کہا اچھا تم نے خلق کیا؟ یہ تو بتاؤ ان کی تعداد کتنی ہے جو تو کیڑے پیدا کیے ہیں شاۃ الارض؟ کہ بس تعداد نہیں پتا. کہ اچھا تعداد نہیں پتا، یہ بتاؤ کہ ان میں سے مذکر کتنے ہیں، مؤنث کتنے ہیں، نر کتنے ہیں، مادہ کتنے ہیں؟ کہ یہ تو نہیں پتا. کہ اچھا یہ بتا دو، یہ کرو کہ چلو تعداد تو گننا مشکل ہے، لیکن جو مشرق کی سمت ہے ان سے کہو ذرا مغرب کی طرف چلیں، اور جو مغرب کی سمت ہے ان سے کہو ذرا مشرق کی طرف چل پڑیں تاکہ پتہ چلے تمہارے اختیار کا. کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو نہیں مانیں گے، نہ میری بات کو سمجھیں گے. فرمایا عجیب ہے، نہ تمہیں ان کی تعداد کا پتا، نہ تمہیں ان کی جنس کا پتا، نہ یہ تمہاری بات مان رہے ہیں، اس کے باوجود تو خدائی کا دعویٰ لے کے بیٹھ گیا. سن، میں جعفر صادق خدا نہیں عبد خدا ہوں، اور ابھی تمہیں بتاتا ہوں. گنو ان کی تعداد یہ ہے، گنو ان میں سے مذکر اتنے ہیں، گنو ان میں سے مؤنث اتنے ہیں. اور اب میں انہیں حکم دینے لگا ہوں، مشرق والے مغرب کی طرف چلیں گے. ادھر امام نے جملہ کہا، مشرق والے مغرب کی طرف چل پڑے، مغرب والے مشرق کی طرف چل پڑے. کہا جب یہ سب کرنے کے باوجود میں خود کو خدا نہیں کہہ رہا، خدا کا عبد کہہ رہا ہوں، تو کیسے خود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے؟ عبد خدا ہوں، مجھے اس کی بندگی پر افتخار ہے. وہی فرزند علی جو جملے علی نے کہے، کفا لی عزا ان اکون لک عبدا. پروردگار میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. پروردگار میرے فخر کے لیے اتنا کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. پروردگار جیسے علی کی خواہش تھی کہ جس کے سامنے وہ سر جھکائے وہ اس شان کا مالک ہونا چاہیے، تو بالکل ویسے ہے. اب تو علی کو ویسے بنا دے جیسے تیری خواہش ہے کہ تیرا بندہ ایسا ہونا چاہیے. یہ توحید. اور اب کیا انداز ہے، دیر نہیں لگاتے، لمحوں میں بیٹھے مسند پہ، شاگرد ہیں اور بڑی تعداد میں بیٹھے، بڑی تعداد میں شاگرد بیٹھے اور امام گفتگو کر رہے ہیں. ایسے میں ایک شخص آیا. دیکھیے وقت تو ختم ہو گیا لیکن بات ابھی شروع ہوئی ہے اور زیادہ ظلم بھی نہیں کرنا چاہ رہا. تو اب ایک شخص آیا، وہی کھڑا ہوا مجمع کے درمیان. کہا جعفر صادق کیا ان جاہلوں کو لے کے بیٹھے ہیں اور انہیں توحید سمجھا رہے ہیں، دین سکھا رہے ہیں؟ مجھ سے بات کریں. کہ کس بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہو؟ کہا میں وجود خدا سے متعلق گفتگو کے لیے آیا ہوں. مجھے شکست دیں تب پتا چلے. ان جو ہلاک کو قائل کرنا آسان ہے، مجھے قائل کریں. میں خدا کے وجود کا منکر ہوں، انکار کرتا ہوں توحید کا اور خدا کے وجود کا. امام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بات کر لیتے جو تو کرنا چاہتا ہے، لیکن بات سے پہلے، گفتگو سے پہلے، مناظرہ سے پہلے ذرا اپنا تعارف تو کروا دو. تعارف تو کروا دو، کیونکہ جتنے بھی بیٹھے ہیں سب جانتے ہیں کہ میں جعفر صادق ہوں، محمد باقر کا فرزند ہوں، علی زین العابدین کا پوتا ہوں، اور میرے آبا و اجداد جے ہیں سب جانتے ہیں. تو بھی بتا کہ تو کون ہے تاکہ سب کو تعارف ہو جائے اور پھر دونوں کی بات سن سکیں اور پھر نتیجہ لیں. جیسے امام نے کہا تعارف کروا، اب کھڑا ہے سوچ میں، حیران، پریشان، مبہوت، سرگردان. یہ کیا کہہ دیا امام نے؟ چپ کھڑا ہے. بھئی نام تو پوچھا ہے، نام بتاؤ تاکہ بات بڑھے. لیکن جب نام پوچھا سوچ میں پڑ گیا اور کافی دیر سوچتا رہا، سر جھکائے، پریشان ہے، کیا کرے. اور پھر جب کچھ سمجھ نہیں آیا اور پھر وہاں سے باہر نکل گیا.
امام کا صحابی ابو بصیر کا فرزند رسول، ہم تو خوش ہوئے تھے کہ کوئی آیا ہے، سوال کرے گا، آپ جواب دیں گے، ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. لیکن آپ نے تو مناظرہ کیا ہی نہیں، آپ نے تو اسے بھیج دیا واپس. امام نے فرمایا مناظرہ تو ہو گیا، مناظرہ تو ہو گیا. کہ کیسے ہوا؟ ہم نے تو کچھ نہیں سنا، نہ سوال نہ جواب، آپ نے تو بس نام پوچھا. امام نے فرمایا میں نے نام پوچھ کے ہی مناظرہ کر دیا. کہا کیسے؟ کہ جب میں نے اس سے نام پوچھا کہ نام بتا، تو اس کا نام عبداللہ تھا. عبداللہ تھا. اور کس لیے آیا تھا؟ خدا کے وجود سے متعلق بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. جیسی میں نے نام پوچھا، سمجھدار تھا، سمجھ گیا کہ جعفر صادق نام کیوں پوچھ رہا ہے. کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس لیے کہ اگر نام بتائے تب پھنستا ہے، خاموش ہو تب شکست ہے. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ اگر یہ نام بتا دیتا تو اسے پتا تھا کہ اب جعفر صادق نے کیا کہنا ہے کہ جب کوئی اللہ ہی نہیں تو اس کا عبد کہاں سے آ گیا. یہ جعفر صادق ہیں، یہ جعفر صادق ہیں. یہ جعفر صادق حسین ابن علی کا پوتا، امام سجاد کا پوتا، امام باقر کا فرزند. کیا کیا ہے؟ کیا کیا؟ سید سجاد کی محنت تھی اور آپ کے فرزند نے آ کر، اب کبھی دیکھیں، کبھی کبھی انسان بلندی پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن اسے اپنا وجود بے معنی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، بے معنی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. حاکم وقت تخت پہ ہے لیکن آہستہ آہستہ اسے احساس ہونے لگا کہ میں تو بس لوگوں کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں. میرے پاس فوج ہے، خزانے ہیں، لشکر ہے، اس لیے سب مجبوراً میرے سامنے گردنیں جھکائے ہوئے ہیں. میں تو ان کے جسموں پر حکومت کر رہا ہوں. اس وقت اگر کوئی ان کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے تو وہ جعفر صادق ہے. عجیب ہے، یہ ابو تراب اور ابو تراب کی اولاد کا کام ہے. بادشاہ وقت بے شک مسند پہ بیٹھے، تخت پہ بیٹھے، تاج پہن لے، یہ خاک کے اوپر بیٹھ کر لوگوں کے دلوں پہ حکومت کریں گے. یہ جعفر صادق ہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے ہیں. اور مدینہ روحانیت کا، علم کا، معرفت کا مرکز بن چکا ہے. اور پوری اسلامی دنیا سے جن لوگوں کو علم کا شوق تھا، معرفت کا شوق تھا، سمٹ سمٹ کر مدینے میں اکٹھے ہو رہے ہیں. کتنے شاگرد ہیں؟ ایک وقت میں 4000 شاگرد امام جعفر صادق سے سیکھ رہے ہیں. کیا سیکھ رہے ہیں؟ فقہ، حدیث نہ، اپنے زمانے کا ہر علم امام صادق سکھا رہے ہیں. یہ جو فادر آف کیمسٹری ہے، بابا کیمیا، کون؟ جابر بن حیان. کتنی کتابیں لکھی؟ 400 کتابیں لکھی ہیں. اس جابر بن حیان جسے دنیا آج فادر آف کیمسٹری کہتی ہے، اپنی ایک کتاب کے آغاز میں کیا جملہ لکھا؟ کیا جملہ لکھا؟ کہا کہ قیامت تک دنیا کا کوئی بھی دانشور، عالم، اسکالر، سائنسدان میرے کسی ایک بھی نظریے کو رد نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں امام جعفر صادق کا شاگرد ہوں. میں شاگرد ہوں مکتب امام جعفر صادق کا. اور کیا کیا؟ شروع میں تو خود گفتگو کرتے، جب کوئی آتا تھا خود، لیکن نہ، مرید پرور ہونا اور ہے، امام شخصیت پرور ہونا اور ہے. کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا پیر، نہ، فرق رکھیے گا. تشیع میں امامت ہے، پیری نہیں ہے. پیر ہونا اور ہے، امام ہونا اور ہے. پیر مرید پیدا کرتا ہے، امام شخصیتیں پیدا کرتا ہے. کیسی شخصیتوں کو پیدا کیا؟ شروع میں تو خود گفتگو کرتے ہیں لیکن بعد میں کیا کیا؟ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، علوم قرآن میں، تفسیر میں کیسی کیسی شخصیتوں کو تیار کیا، جن میں سے برجستہ ترین جناب حمران ہیں. ادبیات اور لغت میں کسے تیار کیا؟ ابان بن تغلب کو تیار کیا. علم کلام میں مومن طاق کو، حدیث میں زرارہ کو، فقہ میں ابو بصیر کو. ایسی ایسی شخصیتوں کو تیار کیا. اور اب اگر شام سے، بغداد سے، کوفہ سے، بصرہ سے، کہیں سے بھی کوئی مسلمان، دانشور، غیر مسلم مناظرہ کے لیے آتا ہے کہ جعفر صادق میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو وہ شروع کے دن گفتگو کر لیتے تھے. لیکن اب جن شخصیتوں کو تیار کیا، پوچھتے تھے بتاؤ کس چیز میں مناظرہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر وہ کہتا قرآن میں تو خود مناظرہ نہ کرتے،
इमरान से कहते खड़े हो जाओ और इससे मुनाजरा करो। वो कहता नहीं, मैंने आपसे करना है। इमाम फरमाते कि इससे मुनाजरा करो, और अगर तुम्हें इसे शिकस्त देने में कामयाब हो गए तो समझ लेना कि तुमने जाफर सादिक को शिकस्त दी है। हर इल्म में इन शख्सियतों को तैयार किया। आज जाइए दुनिया में अहले सुन्नत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामियातुल अजहर, जाके देखिए आज का वाइस चांसलर क्या कह रहा है। उनसे पिछले शेख सलीम शलतूत, पूरी दुनिया अहले तसन्नुन, सवाद आजम और जमहूर के सबसे बड़े आलिम, मुफ्ती आजम, जामियातुल अजहर के वाइस चांसलर, किस तरह से मकतब अहले बैत और मकतब तशय्यो और मकतब जाफरी की हक्कानियत और बालादस्ती को तस्लीम किया। कब पूरी उम्मत मुस्लिमा को मैं इख्तियार देता हूं, चाहे तो जिंदगी गुजारने के लिए फिक़े हनफी को इख्तियार करे, खा फिक़े मालकी को, खा किसी दूसरी फिक़ को इन 4 आइम्मा अरबा में से, चाहे तो फिक़े जाफरी को इख्तियार कर ले। कौन कह रहा है? इमाम अहले सुन्नत। जब इब्न तैमिया ने एतराज किया कि ठीक है इमाम जाफर सादिक बड़े आलिम व फाजिल थे, लेकिन बाद में आपका शागिर्द अबू हनीफा खुद इमाम से भी आगे निकल गया, 2 साल इमाम के पास पढ़ता रहा, लेकिन ज़हीन था, लायक था और आगे निकल गया। इससे पहले कि कोई शिया आलिम उठ के जवाब दे, खुद बड़े सगीर के मुमताज आलिम मौलाना शिबली नौमानी ने अपनी किताब में क्या जवाब लिखा? कहा अरे ये इब्न तैमिया को क्या हो गया, कैसी बहकी बहकी बातें करता है। अबू हनीफा लाख मुफ्ती और मुज्तहिद सही, लाख फकीह सही, लेकिन उसे इल्म फज़्ल कमाल में जाफर सादिक से क्या निस्बत है? फिक़्ह और हदीस बल्कि तमाम उलूम जाफर सादिक के घर से चले हैं। ये जाफर सादिक हैं जिन्होंने सैयद सज्जाद की उस बुनियाद पे, और अब वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन मुझसे मेरे अजीज जवान ने कहा है कि मैं इमाम सादिक की कुछ कलिमात जो इमाम अबू हनीफा से गुफ्तगू हुई थी वो अर्ज कर दूं। हिम्मत महसूस करते हैं तो एक सलावत पढ़ें ताकि मैं अल्लाह। आज आपके नारे की आवाज बता रही है कि गुफ्तगू को यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि आप थक चुके हैं। अब जब मंसूर को यह एहसास हुआ, मंसूर दवानिकी को, कि मैं तो बराए नाम खलीफा हूं, मैं तो बराए नाम हुक्मरान हूं, इस वक्त इल्म, मारिफत, रूहानियत का मरकज मदीना है, और सैयद सज्जाद का फर्जंद, आपका पोता, लोगों के दिलों पर राज कर रहा है, हुकूमत कर रहा है, आपकी मरकजियत को तोड़ने के लिए और कोई फर्द नहीं मिला। इसलिए कि अब इस्लामी दुनिया में इमाम जाफर सादिक और आपके शागिर्द हैं। कोई आलिम, कोई दानिश्वर ऐसा नहीं है जिसने जानू है ततलमुस इमाम सादिक के सामने तय न किए हो, ऐसी कोई नहीं मिला। इमाम के शागिर्दों में से एक को तलाश किया जो सबसे ज्यादा ज़हीन माना जाता था। कौन है? नौमान बिन साबित, लक़ब अबू हनीफा। बुलाया, कहा कि इतना अता करूंगा, तुम्हारी नस्लों के लिए काफी हो जाएगा। पूछा क्या करना है? कहा कि जाफर सादिक को शिकस्त देनी। कहीं मुमकिन नहीं, मेरे उस्ताद है, मुमकिन नहीं। कहा कि कोशिश करो, जितना वक्त चाहे ले लो, सवाल ढूंढो, तलाश करो, मैंने सुना तुम बहुत ज़हीन और काबिल हो, सवाल बनाओ और जब तैयार हो जाए तो फिर आ जाना, और फिर मैं जाफर सादिक को बुला लूंगा मदीना से, और दरबार में सबके सामने हम मुनाजरा करेंगे। अगर तुम लाजवाब कर देते हो जाफर सादिक को, मैं तुम्हारी इमामत का ऐलान करूंगा सरकारी सतह पर, बहुत कुछ अता करूंगा, काफी होगा तुम्हारे लिए, तुम्हारी औलाद के लिए। का अच्छा ठीक है, कबूल है, लेकिन कुछ वक्त चाहिए। कई महीने खर्च किए। जनाब नौमान बिन साबित ने दिन रात लगकर सवाल तैयार किए। सवाल, बस इससे आगे नहीं जाऊंगा, आज सिर्फ ये सवाल अर्ज करूंगा। बाकी जो गुफ्तगू मदीना में हुई, अगर आपने चाहा तो मैं कल अर्ज कर दूंगा, लेकिन आज यहीं पर रुक जाऊंगा। सवाल तैयार किए। कई महीनों के बाद का मंसूर दवानिकी, अब जाफर सादिक को बुलाइए। इमाम को बुलाया गया, दरबार सजा है, वजीर हैं, मुशीर हैं, उलमा बैठे हैं, दानिश्वर बैठे हैं, खवास का मजमा है, कुर्सियां लग गई, मंसूर दवानिकी है, इधर नौमान बिन साबित अबू हनीफा, दूसरी तरफ सादिक आले मोहम्मद। कहा मंसूर दवानिकी ने कि ये हमारे मुल्क के बहुत बड़े आलिम हैं,
दानिशवर हैं, इनके कुछ सवाल हैं। देखिए, शागिर्द है इमाम सादिक का, 2 साल पढ़ चुका, जिंदगी भर ये जुमला का, लौलस सनतान लहलकन नुमान। अगर 2 साल इमाम सादिक की शागिर्दी में ना गुजरे होते, नुमान हिलाक हो जाता। लेकिन इसके बावजूद जब आके बैठा है और जब तारुफ करवाया खलीफा वक्त ने कि ये बहुत बड़े आलिम हैं, इनके कुछ सवाल हैं, इमाम ने कुछ नहीं कहा कि मेरा शागिर्द है। ये शख्सियत होती है। नहीं कहा शागिर्द है, कहा हम जानते हैं, इनसे कई सवाल पूछें, इनसे कई सवाल पूछें। अब सवाल, पहला सवाल, कहा इमाम सादिक ये बताइए कि मुर्दार में और ज़बीहा में, बस ये चंद सवाल तबर्रुकन अर्ज करूंगा, आपकी ज़हमत तमाम करूंगा। मुर्दार में और ज़बीहा में क्या फर्क है? क्यों एक का गोश्त हलाल, दूसरे का गोश्त हराम? अगर जानवर पर छुरी चलाएं तो हलाल है, और वैसे मर जाए तो उसका गोश्त नहीं खा सकते। क्यों? इमाम ने फरमाया खून का फर्क है, खून का फर्क है। का कैसे? का इसलिए कि एक का खून ज़िबा होने की वजह से जिस्म से निकल जाता है, दूसरे का खून उसके जिस्म के अंदर रह जाता है, इसलिए एक हलाल है दूसरा हराम है। तो कहा अच्छा, अगर खून की वजह से एक हलाल है दूसरा हराम है, तो अल्लाह ने इस खून को ही क्यों नहीं हलाल कर दिया हो कि ताकि ये गोश्त जाया ना होता? इमाम ने फरमाया खुदा ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस चीज में जरर है उसे अल्लाह लोगों के लिए हलाल नहीं कर सकता। का क्या जरर है? का इसमें 3 जरर हैं। एक तो खून पीने की वजह से इंसान के अंदर संदिली और कसावत पैदा होती है, सख्त दिल हो जाता है अखलाकी एतबार से। दूसरा, इससे कोढ़ और जजाम की बीमारी लगती है अगर खून पिए। तीसरा, इसके जिस्म से आहिस्ता आहिस्ता बदबू और ताफुन उठना शुरू हो जाए, इसलिए अल्लाह ने खून को हराम कर दिया, मुर्दार को हराम करार दिया। कहा अच्छा, तो अगर हम बाजार से गोश्त खरीद के ले आए, हमें कैसे पता चले? अब पाकिस्तान में रहते हैं, आपका तलगंग का तो नहीं पता, लेकिन लाहौर में पाकिस्तानियों ने, लाहौरियों ने और दूसरे शहरों में किस किस ने किस किस चीज का गोश्त खाया है, अखबारों में तो पढ़ा होगा। तो सवाल किया कि ये बताइए कि अगर हम बाजार से गोश्त खरीद के लाएं तो कैसे पता चले कि ये मुर्दार का गोश्त है या ज़बीहा का गोश्त है, कि मर गया और काट के बेच रहे हैं गोश्त, या ज़बीहा का है? इमाम ने फरमाया कोई मुश्किल नहीं है, उस गोश्त को आग पे रखो, आग पर, अगर सुकड़ना शुरू हो जाए तो ज़बीहा है, अगर फैलना शुरू हो जाए तो मुर्दार है, मुर्दार है। का अच्छा, अगर ज़बीहा शर्त है, खून निकलना शर्त है, तो फिर मछली को क्यों नहीं ज़िबा किया जाता? मछली का ज़बीहा क्या है? इमाम ने फरमाया मछली अगर पानी के अंदर मरे तो मुर्दार है, पानी से बाहर मरे तो ज़बीहा है। यही पानी से बाहर आके मरना, यही मछली का ज़बीहा है। तो क्या फर्क पड़ता है पानी के अंदर मरे या पानी के बाहर मरे? इमाम ने फरमाया एक तो मछली के जिस्म में बहुत कम खून होता है, बहुत मामूली मिकदार में खुदा ने रखा। दूसरा, जब वो पानी के बाहर आके मरती है तो मरने से पहले तड़पती है, और जब तड़पती है तो वो मामूली खून भी उसके सर में आके जमा हो जाता है, तो उसका जिस्म खून से आजाद हो जाता है, खाली हो जाता है, इसलिए उसका गोश्त फासिद नहीं होता। यही उस मछली का ज़बीहा है। का अच्छा, खुदा को सिर्फ अरबी जुबान आती है? करना खुदा हर जबान जानता है। तो फिर अल्लाह ने नमाज को अरबी में क्यों वाजिब करार दिया? फारसी वाला फारसी में पढ़े, बाकी जुबानों वाले क्यों अरबी में वाजिब है? का इसलिए ताकि इस इबादत की हयत और शक्ल महफूज रहे, इसमें तगय्युर और तबद्दुल ना हो, तब्दीली ना आए, तहरीफ ना हो। का अच्छा, क्या खुदा हर जगह मौजूद है? इमाम ने फरमाया हाँ। का अगर खुदा हर जगह मौजूद है तो फिर अल्लाह ने काबा को किबला क्यों करार दिया कि सब मुसलमान किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें? अगर खुदा हर जगह मौजूद है तो जिसका जी चाहे जिधर मुंह कर ले। अगर हर जगह मौजूद है, एक मकान को खास क्यों करार दिया? इमाम ने फरमाया नज्म ज़ब्त के लिए, ताकि उम्मत में नज्म बरकरार रहे, हर जो मर्ज ना आए। का अगर इस्लाम में नज्म ज़ब्त की इतनी अहमियत है
تو پھر موت کے لیے ایک ہی وقت اور ایک ہی سبب معین کیوں نہیں فرمایا؟ مثلا سب 50 سال کی عمر میں مریں یا 80 سال میں، یا سب 100 سال کے ہوں مر جائیں؟ اگر نظم و ضبط کی اہمیت ہے تو وقت معین ہو جائے، سبب معین ہو جائے کہ یہ رحمت خدا کے خلاف تھا۔ اگر وقت معین ہو جائے، سبب معین ہو جائے تو انسان موت سے غافل ہو جائے، ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، دیکھ لیں گے، سستیاں کرتا رہے گا، تو انسان کو غفلت سے بچانے کے لیے اور اسے باہوش رکھنے کے لیے اللہ نے موت کا وقت معین نہیں کیا کہ ایسی جنت کا کیا فائدہ، ایسی جنت کا کیا فائدہ کہ انسان خود تو جنت میں چلا جائے اور اس کے عزیز، دوست، بہن بھائی، رشتہ دار، ماں باپ، ان میں سے کوئی جہنم جائے، تو جب بھی انہیں یاد کرے گا یہ جنت اس کے لیے جہنم بن جائے گی، کیا فائدہ ایسی جنت کا؟ امام نے فرمایا جنت میں جا کر ایسا نہیں ہوگا، جنت میں جا کر ایسا نہیں ہوگا۔ کہ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس لیے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد انسان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، اور جب انسان کی عقل کامل ہو جائے تو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار صرف خدا رہ جاتا ہے۔ جب دوستی اور دشمنی کا معیار خدا بن جائے تو پھر کبھی خدا کے دشمن کو اپنا دوست نہیں سمجھے گا، اس کی یاد میں پریشان نہیں ہوگا۔ کہا اچھا یہ سید ہونا کون سا شرف ہے، اولاد فاطمہ ہونا کون سی بڑی بات ہے؟ امام نے فرمایا کیا یہ شرف کم ہے کہ ہر کوئی ہمارے نسب میں شامل ہونے کی کوشش کرتا ہے لیکن ہم کسی کے نسب میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے؟ کہا امام آپ کے شیعہ اعمال میں سست کیوں ہیں اور آپ کے مخالف وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، زیادہ روزے رکھتے ہیں، وہ چست ہیں اعمال میں، اور آپ کے پیروکار اعمال میں سست ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ شیطان نے ہمارے شیعوں کو عقیدے میں گمراہ کرنے کی کوشش کی تو ناکام ہو گیا، اس لیے پھر اس نے سارا زور آ کے عمل پہ لگایا۔ جب سارا زور عمل پہ لگایا تو نتیجے میں مومنین وسوسوں کا شکار ہو کر عمل میں سستی کر جاتے ہیں، لیکن دوسری طرف اس نے ہمارے مخالفین کو جب عقیدے میں گمراہ کر دیا تو کہا اب لگے رہو عمل میں، یہ عمل تمہیں کون سا فائدہ پہنچائے گا؟ کہا کیا انسان کے اعمال مادی ہیں؟ مادی ہیں؟ کہ نہیں مادی نہیں ہے۔ کہ پھر تولا تو مادی چیزوں کو چاہتا ہے، روحانی چیزوں کو تو کوئی نہیں تول سکتا۔ جب اعمال مادی نہیں ہے تو خدا نے کیوں کہا کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، یہ نہیں کہا گنا جائے گا؟ اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا جائے گا، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا تولا جائے گا۔ اعمال مادی نہیں ہے کہ نہیں تولا جائے گا۔ خدا نے صحیح فرمایا، کہا کیسا میزان ہوگا جس پر انسان کے اعمال کو تولا جائے گا؟ کہ ابو حنیفہ ہوشیار ہو جا، وہ میزان ہم 14 کی ولایت ہے۔ اگر ولایت ہے تو ہر عمل قبول ہے، اور اگر ولایت نہیں تو قائم اللیل ہو، صائم النہار ہو، دائم الخیرات ہو، جو مرضی کر کے لے آئے، سارے عمل منہ پہ مارے جائیں گے۔ 40 سوال پوچھے، امام نے ایک ایک سوال کا جواب دیا، قرآن سے، حدیث سے، اہل بصرہ کا نظریہ بیان کیا، اہل کوفہ کا نظریہ بیان کیا، علماء حجاز کا نظریہ بیان کیا، علماء مدینہ کا نظریہ بیان کیا، اپنا نظریہ بیان کیا۔ ابو حنیفہ بہرحال اگرچہ منصور دمانکی کی طرف سے آئے تھے لیکن علم دوست تھے، امام کے شاگرد رہ چکے تھے، بصیرت کا اثر تھا۔ ایک مرتبہ جب ایک ایک سوال کا جواب سنا، اب آپے سے باہر ہوئے، کھڑے ہوئے امام کے سامنے، یہ بھی بھول گئے کس نے بلایا ہے، یہ بھی بھول گئے کس نے بلایا ہے، یہ بھی بھول گئے کہ بعد میں کیا ہوگا۔ ایک مرتبہ ابو حنیفہ کھڑے ہوئے، کہا اے جعفر صادق، ابو حنیفہ نعمان بن ثابت پورے وجود سے یہ گواہی دے رہا ہے کہ چشم فلک میں، آسمان کی آنکھ میں، اس روئے زمین پر، زمین کے سینے پر جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے۔ جعفر صادق سے بڑا عالم نہیں دیکھا ہے۔ شرمندہ ہوں میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، لیکن وہ بنیاد جس ہستی نے دی ہے وہ سید سجاد ہے، اور سید سجاد نے جو مظلومیت دنیا تک پہنچائی ہے،
وہ کربلا ہے، اور وہ ذات جس نے کربلا میں حسین کی مظلومیت پر مہر لگا دی ہے، کون ہے 72 میں سے؟ اگر 2 ہستیاں میدان کربلا میں حسین نہ لے کے جاتے، کربلا اسلامی تاریخ کا حصہ ہوتی، انسانی تاریخ کا حصہ نہ بن سکتی۔ حسین ابن علی نے کس طرح سے کربلا کو آفاقی بنایا؟ کیسے؟ 2 شخصیتوں کو لے کے گئے۔ اللہ کی قسم، اگر علی اصغر اور سکینہ بنت الحسین کے بغیر حسین کی محنت بچ سکتی، حسین ان 2 ہستیوں کو کبھی قربان نہ کرتے، کبھی نہ کرتے۔ علی اصغر، ایک سکینہ، ان دونوں نے مل کر حسین ابن علی کی مظلومیت پر مہر لگا دی ہے، مہر لگا دی ہے۔ آج صرف تعارف عرض کروں گا، شہادت نہیں عرض کر رہا۔ کون ہے علی اصغر؟ کیا مقام ہے، کیا معرفت ہے علی اصغر؟ دنیا کہتی ہے دشمن نے اس بچے پہ تیر چلایا جسے نہیں پتا تھا، تیر کھا کے ہنسنا چاہیے، تیر کھا کے رونا چاہیے۔ میں کہوں گا بچے کو بھی کانٹا چبھے وہ بھی روتا ہے، یا پتا ہونے کی بات نہیں ہے، خلاف فطرت ہے۔ کیوں مسکرائے؟ آج تک دنیا علی اصغر کے تبسم کے راز کو نہ سمجھ سکی۔ کیا راز ہے علی اصغر کی مسکراہٹ کا؟ یہ علی اصغر کون ہے جس نے دنیا کو حیران کر دیا، جس نے آ کر حسین کی مظلومیت پر مہر تصدیق ثبت کی؟ جب آئے حسین، صدا استغاثہ بلند کیا، دشمن میں سے تو کسی نے جواب نہیں دیا، لیکن دیکھا حسین نے ایک مرتبہ خیام حسینی میں کوہرام برپا ہے، کوہرام برپا ہے۔ سواری کو واپس لے کے گئے، خیموں کی طرف پہنچے، کہا بہن زینب، میں نے کہا تھا میری زندگی میں گریہ نہ کرنا، دشمن خوش ہوگا، میری زندگی میں گریہ نہیں کرنا۔ کہا بھیا حسین، عجیب قیامت کا منظر ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ سے بھی برداشت نہیں ہو پائے گا، برداشت نہیں ہو پائے گا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جب سے آپ نے صدا استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے جھولے میں تڑپنا شروع کیا، اور اتنا تڑپے کہ خود کو جھولے سے زمین پر گرا دیا۔ امام کی شہادت کل عرض کروں گا، بس آج یہ 2 جملے عرض کر رہا ہوں۔ جھولے سے نیچے گرایا، اور اب جو بھی علی اصغر کو اٹھا رہا ہے، علی اصغر خاموش نہیں ہو رہے، خاموش نہیں ہو رہے۔ ایک مرتبہ امام آگے بڑھے کہ میرے بیٹے کو میرے سپرد کریں، میرے سپرد کریں۔ کون ہے علی اصغر؟ کیا خوب کہا ایک ہندوستانی شاعر نے کہ کوئی سمجھا نہ وہاں سید ابرار کی بات، کوئی سمجھا نہ وہاں سید ابرار کی بات۔ ایک سپاہی نے سنی فوج کے سالار کی بات، ایک سپاہی نے سنی فوج کے سالار کی بات، گر کے جھولے سے علی اصغر نے کیا ہے ثابت، گر کے جھولے سے علی اصغر نے کیا ہے ثابت، صرف دلدار سمجھ سکتا ہے دلدار کی بات۔ یہ علی اصغر جو عارف ذات حسین ہے، اگرچہ سن 6 ماہ ہے، اٹھایا، چلے میدان کی طرف جانا چاہا، یا اس شہید کی، اس بچے کی ماں آگے بڑھی، کون؟ ام رباب۔ بس 3 جملے کہوں گا۔ آگے بڑھی، کہا آقا کچھ لمحوں کے لیے میرے فرزند کو میرے سپرد کر دیں، وقت بہت ہوا، شرمندہ ہوں، کوشش کروں گا کہ تاخیر نہ ہوا کرے، لیکن آج یہ 2 جملے سنیں تاکہ عبادت مکمل ہو۔ کہا میرے فرزند کو میرے سپرد کیجئے۔ بیویوں نے سمجھا شاید ام رباب علی اصغر سے پیار کرنا چاہ رہی ہیں، پیار کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے، میری لاکھ جان قربان کربلا کی ماؤں پر جنہوں نے ایسے بچوں کی تربیت کی ہے، اپنی گودیوں میں بچے لے کے بیٹھے ہیں۔ بچے کی قربانی کتنی سخت ہے، باپ کا دل تو بجائے خود ماں کے دل سے پوچھئے، لیکن یہ کربلا کی ماں ہے۔ ایک مرتبہ کہا آقا علی اصغر کو میرے سپرد کیجئے، کچھ دیر کے لیے لے کے گئیں اس خیمے میں جہاں پہ ام رباب کا قیام تھا۔ علی اصغر کو بستر پر لٹایا اور ایک نیا کرتا نکالا جو پہلے سے لے کے آئی تھی، اور اب علی اصغر کا لباس تبدیل کیا، لباس تبدیل کیا۔ یہ کہاں جا رہے ہیں، کہاں بھیج رہی ہے ماں؟ یہ کربلا کی ماں، لباس تبدیل کیا، اور اس کے بعد ایک رومال علی اصغر کی کمر میں باندھا، آنکھوں میں سرما لگایا،
اور آستینوں کو اس طرح سے الٹا جس طرح سے ایک سپاہی کو میدان جنگ میں بھیجا جاتا ہے، میدان جنگ میں بھیجا جاتا ہے۔ اب تیار کیا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور 3 وصیتیں فرمائیں، 3 وصیتیں فرمائیں۔ کہا علی اصغر میں نے سن رکھا ہے کہ آج کے دن آپ کو تیر لگے گا، علی اصغر میں نے سن رکھا ہے کہ آج کے دن آپ کو تیر لگے گا۔ علی اصغر جب آپ کو تیر لگے تو ہو سکے تو رونا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے بابا حسین صبح سے لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک چکے ہیں، اگر روئیں گے تو آپ کے بابا کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ علی اصغر اگر ہو سکے تو تیر کھا کے مسکرا دینا، مسکرا دینا۔ اور علی اصغر ابھی جب تیر لگے گا، آپ کو ذبح کیا جائے گا، آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ کے دادا علی، دادی فاطمہ حوض کوثر پر کوثر کا جام لے کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ جب آپ جاؤ گے وہ آپ کو کوثر کا جام پیش کریں گے، لیکن علی اصغر یہ جام نہ پینا، آب کوثر سے پانی نہ پینا اور اپنے بابا حسین کا انتظار کرنا، اس لیے کہ آپ کے بابا حسین آپ سے زیادہ پیاسے ہیں، آپ سے زیادہ پیاسے ہیں۔ اور علی اصغر اگر دادی فاطمہ پوچھ لے کہ ماں نے چہرہ دھلا کے کیوں نہیں بھیجا، ماں نے چہرہ دھلا کے کیوں نہیں بھیجا، تو ماں دادی فاطمہ کو بتا دینا کہ دادی پانی پینے کے لیے بھی موجود نہیں تھا، ورنہ میری ماں میرا چہرہ دھلا کے بھیجتی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔